الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو میدان عرفات کے متعلق ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں ملبوس جمع ہوتے ہیں۔ بے شمار اولیاء کرام اور اللہ عز و جل کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہاں ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ وقوف عرفہ کے دوران تمام حجاج کرام صدقے دل سے اپنے رب کریم عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ لرزتے کانپتے خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے سر جھکائے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے توبہ و استغفار میں ڈوب جاتے ہیں، اور وقت ظہر میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں۔ اس دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں، پھر غروب آفتاب کے بعد میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں انہوں نے رات بھر قیام کرنا ہوتا ہے۔ اسے عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا یہاں تعارف ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے اور حضرت حوا جدہ سے یہاں ملے۔ یا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج متعارف کرایا۔ یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے۔ یا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہاں اعتراف عجز کیا۔ یا اس لیے کہ لوگ یہاں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اس لیے کہ عرف بامانہ خوشبو بھی ہے، جیسے اللہ عز و جل کو روزہ دار کے منہ کی مہک خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اسی طرح حاجی کا پسینہ بھی پسند ہے۔ کتب میں یوم عرفہ کے کئی نام ہیں: یوم عرفہ، یوم اساس، یوم اکمال، یوم اتمام، یوم رضوان، یوم حج اکبر، شاہد و مشہود وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ میں قیام ہے، باقی احکام حج رہ جانے سے تلافی ہو سکتی ہے، مگر وقوف عرفہ رہ جائے تو کوئی بدل نہیں۔ اسی میدان میں ایک پہاڑ ہے جو جبل رحمت کے نام سے معروف ہے، جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے دعائیں مانگی۔ جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا افضل ہے۔ اگر جبل رحمت کے قریب جگہ نہ ملے تو پورے میدان عرفات میں کہیں بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الخالق سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ میدان عرفات میں شعار ہے اور حدود حرم سے باہر ہے، اور مسجد حرام کے جنوب مشرق میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کا کل رقبہ 104 مربع کلومیٹر ہے۔ حدود عرفات کو ظاہر کرنے کے لیے پیلے رنگ کے بورڈ لگائے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس وسیع میدان میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں جو حجاج کرام کے لیے راحت و آرام دہ ہیں۔ کشادہ سڑکیں منظم طریقہ سے تیار کی گئی ہیں، جن پر روشنی کا معقول انتظام ہے۔ جگہ جگہ پینے اور وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور بیت الخلاء بنائے گئے ہیں۔ ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں حجاج کرام کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ اور جبل رحمت کے آس پاس کی فضا کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایسے پائپ فٹ کیے گئے ہیں جن سے پانی انتہائی باریک ذرات کی شکل میں فضا میں پھیل کر موسم کو خوشگوار بنا دیتا ہے، اور گرمی کی شدت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں پورے میدان عرفات میں درخت لگانے کے لیے پاکستان سے پودے منگوائے تھے، اور مٹی بھی پاکستان سے لائی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے پہلا پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور پھر پورے میدان عرفات میں پودے لگائے گئے تاکہ ماحول خوشگوار ہو۔
اور حجاج کرام اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں یوم عرفہ والے دن احرام کی حالت میں یہاں آنا نصیب ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔